کارکنان موجود تھے، اور دن دہاڑے سب لوگوں کے سامنے ہم پر دہشت گرد حملہ کرایا گیا۔ اس سے پہلے اس واقعے سے چند منٹ پہلے انیس قائم خانی صاحب کی گاڑی پر فائر کرایا گیا دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھیوں کو متعدد جگہوں پر زد و کوب کرنے کی ڈیٹیل ساری جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ اس بھیانک واقعے کے بعد جہاں پر ہمارا ایک ساتھی شہید ہو گیا ایٹ دی اسپاٹ اسی مرکزی آفس پر، اور جہاں پر میرے مرکزی رہنما افتخار سینٹرل کیبنٹ کے جو ہے وہ سینئر رکن افتخار عالم جو کہ ایکس ایم پی اے بھی ہیں، ان کو گولیاں ان کے سینے سے آر پار ہو گئی، جہاں پر متعدد ساتھیوں کو اسٹریٹ بلٹس لگی ہیں، جہاں پر مجھے مصطفیٰ کمال کو گولی لگی، جہاں پر اس سارے واقعے کے باوجود آج تک کورنگی کا ایس ایس پی فیصل بشیر میمن اس واقعے کی رپورٹ درج کرنے، اس کی تحقیقات کرنے وہاں نہیں آیا، اور نہ کسی پولیس کے حکام نے ہم سے رابطہ کیا، نہ کوئی کال کی، نہ کوئی معلومات کی۔ آن دی کانٹرری، یہ دہشت گردوں کو پکڑتے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آتے، انہوں نے اپنی مرضی سے ایف آئی آر کارڈ دی اپنے طور پر ایس ایچ او کو کہہ کر، اور پہلے دن ہمارے 45 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اگلے دن 16 اور ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلا دیا۔ یہاں پر پاکستان کے لوگوں کو یہ پتا ہو، اداروں کو یہ پتا ہو کہ قتل ہم ہوئے، زخمی ہم ہوئے، حملہ ہم پر ہوا، اور میرے 16 ساتھیوں کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سو مچ سو کہ عدالت بھی اس بات پر پریشان ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ کی کلوز جو ہے وہ کہاں لگ رہی ہیں۔ کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں جلی ہے، اور ان کے اوپر دہشت گردی کے دفعات ڈال کے 16 ساتھیوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں زخمیوں کو لا کر ان کے جسم کے کپڑے اتروا کر ان کو دکھایا ہم نے کہ ان کو کہاں کہاں گولیاں لگی ہیں۔ شہید ساتھی کے بھائی کو بٹھایا ہم نے ساتھ اپنے برابر میں کہ ان کا بھائی شہید ہوا ہے، سیف الدین بھائی کا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس تمام واقعے میں سندھ سرکار، پیپلز پارٹی کی اور اس کی پولیس اس گھناؤنے کھیل میں شامل ہے، اور اس ملک اور اس شہر کے امن کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ اور اس کراچی پولیس کے چیف اے آئی جی جاوید اوڈھو کی سربراہی میں ایس ایس پی کورنگی فیصل بشیر میمن نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی میرے خلاف، اور الیکشن کمیشن میں جا کر یہ بیان دیا ہے، یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے کہ مصطفیٰ کمال 400 سے 500 لوگوں کے ساتھ فلاں پولنگ اسٹیشن کے اندر آئے، اور انہوں نے پولنگ اسٹاف کو یرغمال بنا کر وہاں پر سب چیز اپنے قبضے میں لے کر توڑ پھوڑ کی ہے۔ میں پورے پاکستان کے لوگوں کے سامنے آپ کی میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کمال کی کوئی ایک فوٹیج، کوئی ایک تصویر، کوئی ایک ثبوت یہ مل جائے کہ میں کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں، تو جو سزا جب بھی جہاں جو تجویز کرے گا، بلکہ میں سزا تجویز کرتا ہوں، کسی بھی چوک پر نومینیٹ کرو اور مجھے پھانسی لگاؤ، اس کو مقدمہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف یہ ثابت کرو کہ میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں، میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر میں نے قدم رکھا ہے۔ پاکستان کا یہ شہر کراچی جو کہ ابھی بھی پاکستان کو پال رہا ہے، اس سے ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی نے الیکشن کمیشن کے ججز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ایف آئی آر پہ جھوٹ بولا ہے 4 تاریخ کو بھی، اور ایف آئی آر میں بھی کہ مصطفیٰ کمال 500 لوگوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے۔ یہ اگر یہ ثابت کر دیں تو میں
اپنے آپ کو پھانسی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے آگے چلے، ہم نے 16 ساتھیوں کی گرفتاری پر صبر کر لیا، کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیا، اور ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور تمام پاکستان کے چلانے والوں کو آوازیں دیتے رہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ابھی کل گزشتہ رات اسی ایس ایس پی فیصل بشیر میمن نے کل رات دوبارہ کورنگی میں میرے ساتھیوں کے گھروں پر ریڈ کی ہے، چھاپا مارا ہے، اور میرے 3 ساتھی گرفتار کیے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی آج یہ اعلان کر رہی ہے ابھی کہ اگر ابھی اگلے 12 گھنٹوں میں ان تینوں ساتھیوں کو، جو کہ انوسینٹ ہیں، بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں، صرف ان کا گناہ یہ کہ وہ پی ایس پی کا کارکن، اگر ان کو نہیں چھوڑا تو ہم کل کراچی میں روڈ پر آئیں گے اور ہم متعدد جگہوں پر کراچی پہ احتجاج کریں گے، روڈ پر کھڑے ہوں گے، ہم روڈوں پر کھڑے ہوں گے، اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں کراچی میں، اب امن و امان کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ یہ پولیس اس شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ یہ جاوید اوڈو اور یہ ایس ایس پی کورنگی فیصل بشیر میمن، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شہر میں 1992 سے لے کر ہمارے آنے تک 2016 تک پولیس وردی پہن کر باہر نہیں نکل پاتی تھی تھانوں سے۔ آج ان کو یہ امن دیکھ کر، جو کہ ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور آج ہم امن پسند لوگوں کو، امن پسند جماعت کے کارکنوں کو یہ ریاست کے تشدد کا یہ نشانہ بنا رہے۔ تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر 12 گھنٹے کے اندر میرے 3 ساتھیوں کو نہیں چھوڑا، چلو ہم نے پہلے والوں پہ صبر کر لیا، اگر 3 ساتھیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کراچی کی سڑکوں پر ہوں گے کل، اور ساری ذمہ داری سندھ کی پولیس کے اوپر ہے، اے آئی جی کے اوپر ہے، اور یہ فیصل بشیر میمن کے اوپر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ملک نہیں چل رہا بھائی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نواز، پہلے عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے لیے زرداری صاحب کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، پیپلز پارٹی کو، اب اس نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف کی حکومت کو چلانے کے لیے زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو اس سے زیادہ کھلی چھٹی ہے، کیونکہ یہ تو حکومت اب 2 سیٹوں پہ چل رہی ہے، 2 ووٹوں پہ۔ تو ابھی ان کو پتا ہے، پیپلز پارٹی والوں کو، کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تمام پاکستان کے ادارے، تمام آرمی چیف، تمام جوڈیشری، سب لوگ ابھی آنکھیں بند کر لیں گے، کیونکہ حکومت چلانی ہے، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، ہم اس پولیس دہشت گردی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں فی الفور ارلی الیکشن اناؤنس کیا جائے۔ ابھی مطالبہ کرتا ہوں میں کہ یہ اس طرح تو 1 گھنٹہ نہیں گزر رہا بھائی، یہ جب تک نومبر کی باری آئے گی، نومبر میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں، اس وقت تک زرداری صاحب اس پاکستان کا بیڑا غرق کر چکے ہوں گے، اس وقت تک اس سندھ میں ایسے حالات پیدا آج کر دیے گئے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ تو جب تک نومبر آتے پاکستان کی پتہ نہیں کیا پوزیشن ہو، تو بھائی نومبر میں آپ اہم فیصلے کرنے کے چکر میں حکومت چلا رہے ہو، اور پتہ چلا کہ نومبر تک آپ کی کہانی ختم ہو گئی، تو میں فی الفور مطالبہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ حکومت کسی قابل نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ 2 سیٹوں پہ چل رہی ہے۔ زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو کیسے ناراض کرے گی، یہ ایم کیو ایم کو کیسے ناراض کرے گی، اور اس کا خمیازہ، اور ان کو کھلی چھٹی ہے، ادارے بھی خاموش ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جن کی قربانیوں سے، جن ریاستی اداروں کی قربانیوں سے یہاں پر امن آیا تھا، انہی ریاستی اداروں کی قربانیوں کو یہ سندھ پولیس اور پیپلز پارٹی ضائع کر رہی ہے، اس کو نیست و نابود کر رہی ہے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت چلانی ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے عملی جدوجہد میں ہر قسم کا ہم رول پلے کریں گے کہ اس ملک میں اب یہ ناگزیر ہو گئی ہے کہ اس ملک میں ارلی الیکشن، فی الفور الیکشن اناؤنس کیا جائے۔ یہ ملک نہیں چل رہا، اور یہ پارٹیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہ ملک دیا جائے۔ یہ جو پیپلز پارٹی ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کھلی چھٹی دی جائے۔ یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ تباہ کر رہے ہیں۔ یہ امیجن کرو کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ایک ایس ایس پی
FIR کاٹ رہا ہے, AIG اس کو ایگری کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال, میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, کہ 400 سے 500 لوگوں کو لے کر پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوا. ابھی تمہارے سارے پولنگ اسٹیشن سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن ہیں, ہر پہ کیمرہ لگا ہوا ہے, ایک فوٹیج نہیں ہے, ایک تصویر نہیں ہے. کہتے ہیں جب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کی تصویر دکھاؤ, فوٹیج دکھاؤ, تو کہتے ہیں کہ وہاں پر کیمرہ نہیں تھے, اور انہی کیمروں سے تصویریں نکال کر میرے کارکنوں کو, میرے چیف پولنگ ایجنٹ کو, میرے کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن میں جھوٹ بول رہے ہیں جا کر. مصطفیٰ کمال اگر کسی پولنگ اسٹیشن کے کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہو تو میں اپنے آپ کو پھانسی لگانے کے لیے تیار ہوں, سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ SSP راتوں میں MQM کے لوگوں کے ساتھ, میں جانتا ہوں, یہ شرابوں کی محفلیں آرگنائز کرتا ہے, اور یہ وہاں پر بیٹھ کر فیصلے ہو رہے ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے تو MQM کے لیے اچھی بات کی تھی کہ TLP تمہارے ساتھ لا کر لگا دی 65 ووٹوں سے, تمہیں جو ہے وہ برتری دی, اگلی دفعہ تم سے چھین لیں گے. لیکن اس کے جواب میں MQM کے کارکنان اور ان کا MPA کورنگی کا پولیس کی موبائلوں میں بیٹھ کر آ کر میرے کارکنوں کے گھروں پر پولیس کو نشاندہی کرا رہے ہیں کہ یہ پورے کراچی میں MQM کے کارکنان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے کارکنوں کو کے گھروں پر لے کر آ رہے ہیں پولیس کو, اور ان کو اریسٹ کروا رہے ہیں. یہ ہے جواب. ہمارے مرنے کے بعد, ہمیں گولی لگنے کے بعد, ہمارے اوپر دہشت گرد حملے کے بعد MQM کے رہنما TLP کے آفس میں جا کر TLP والوں کی قدم بوسی کر رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا PTI والوں, PSP والوں کو مارا ہے, آپ نے ان کو اچھا کیا, گولی ماری ہے. وہ جا کر ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ جنہوں نے مارا ہے, یہ مہاجر نام کی سیاست کرتے ہیں. مرنے والا سیف الدین مہاجر تھا, گولی جس کو لگی افتخار کو ICU میں تھا وہ مہاجر تھا, ذیشان مہاجر تھا, یہ مانی جس کو چیسٹ سے گولی پار ہو گئی مہاجر تھا, یہ مصطفیٰ کمال جس کو گولی لگی مہاجر تھا, یہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر 90% مہاجر تھے جن پر دہشت گردوں کو. تو یہ مہاجروں کے نام پر سیاست کرنے والے, یہ جا کر تصویریں گواہ ہیں, یہ جا کر TLP کے والوں کے پاس جو کہ قاتل ہیں ان کے پاس جا کر ان پر قدم بوسی کی ہے انہوں نے جا کر. اور ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا چونکہ ایگریمنٹ ہے, یہ ان کا MPA کورنگی کا اور ان کے کارکنان پورے شہر بھر میں پولیس کی موبائلوں میں بیٹھ کر آ کر ہمارے کارکنوں کے گھروں کی نشاندہی کر رہے ہیں اور ان کو گرفتار کروا رہے ہیں. معصوم بے گناہ کارکنان جو کہ 6 سالوں سے شہر کے امن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے قربانی دی ہے. یہاں سے رو کو انہوں نے ایریڈیکیٹ کیا ہے, یہاں سے ختم کیا ہے, رو کے تسلط کو ختم کیا ہے. نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بھائی, ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہیں لڑنا ہے, ریزسٹنس نہیں کرنا ہے, احتجاج نہیں کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے, لڑائی نہیں کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ یہ ہمیں دیوار سے لگا کر ہم پر یہ جنگ مسلط کرو گے تو لڑنا ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو آنکھ ہی کھولا ہے 40 سالوں میں انہی حالات میں, تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے. آپ ہمیں گرفتار کرو گے, ایک کو گرفتار کرو گے میں 100 پیدا کروں گا, آپ مجھے مارو گے, ایک کو مارو گے میں 100 پیدا کروں گا اس سے زیادہ خطرناک. اور آ جاؤ پھر لڑنے کے لیے, پھر آ جاؤ. اگر یہی بات سمجھ میں آتی ہے تم لوگوں کو, ان پولیس والوں کو, اگر اسی طرح سے شہر کے, صوبے کے, ملک کے امن کو تباہ کرنا ہے اس نازک دور میں, تو بھئی میرے اندر اب برداشت نہیں ہے. ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے, اس امر نے ہم پر جو واجب بھی نہیں تھا ہم نے وہ قربانی دی ہے. غضب خدا کا بندہ, آپ میرا مارو, مجھے گولی مارو, میرے رہنماؤں کو گولی مارو, الیکشن آپ مجھ سے چھینو, پھر میرے ساتھیوں کو گرفتار کرو, مجھ پر جھوٹا, اور یہ رک نہیں رہا سلسلہ. کل گزشتہ رات تک آپ نے میرے ساتھیوں کے گھروں پر ریڈ کیے. 12 گھنٹے کے اندر میرے 3 ساتھیوں کو, جن کو رات کو اریسٹ کیا ہے, اس SSP نے نہیں چھوڑا. تو میں شہر کل جو ہے وہ میں اعلان کرتا ہوں, کارکنوں کے جنرل کا اجلاس ہے آج, میں اعلان کرتا ہوں سب آج جمع ہوں, اور کل ہم شہر کی سڑکوں پر ہوں گے, کل ہم شہر کی سڑکوں پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ پاکستان چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں,
اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ آپ نے جو قربانی دے کر اس شہر میں امن قائم کیا تھا، آپ سندھ کی پیپلز پارٹی کی پولیس کے ہاتھوں اسی طرح سے اس امن کو ضائع ہوتا دیکھتے رہیں گے اور آپ نیوٹرل بنے بیٹھے رہیں گے، بھائی نیوٹرل وہاں بنے جہاں پر سیاست ہو رہی ہے. یہ تو لا انفورسمنٹ کا کام ہے. بھائی آپ نے قربانی دے کر یہاں پر امن قائم کیا ہے، آپ اس امن کو اسی طرح سے تہوبالا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خاموشی سے، اور اس پولیس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اب ہمارے برداشت کی انتہا ہو گئی ہے. اب ہم سے اس سے زیادہ جو ہے وہ اور تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. دو باتیں میں یہاں پر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں فی الفور نئے الیکشن کو اناؤنس کیا جائے. اب یہ ملک کا نظام اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی شہباز شریف فیصلے کر سکتے ہیں زرداری صاحب کے خلاف، بول سکتے ہیں کال کر کے کہ کیا کر رہا ہوں یہاں پر؟ نہیں کر سکتے. یہ ادارے جو ہیں ان کے سربراہان ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں ان کے آگے کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. بول سکتا ہے کوئی زرداری صاحب کو 2 سیٹوں سے حکومت چل رہی ہے، تو ایسی حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کا خمیازہ اب ہم نہیں بھگت سکتے. اس کے خمیازہ اب ہم زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو یہ سندھ جو ہے وہ تاوان کے طور پر دے دیا گیا ہے. دیکھیں انہوں نے 14 ڈسٹرکٹ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ایک ہفتے پہلے کیا کروایا. ان کے پولیس کھڑے ہو کر ٹھپے لگا رہی ہے، الیکشن کمیشن کا سٹاف جو ہے کھڑے ہو کر ٹھپے لگا رہا ہے، ووٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے لوگ مار دیے، انہوں نے لوگ اغوا کر دیے، ڈاکو آ گئے. ڈاکو اور پولیس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ڈاکو آ رہے ہیں بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس اور سٹاف کو لے کر جا رہے ہیں. یہی کام یہ کراچی میں کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاک سرزمین پارٹی ہی نہ خرید سک رہے ہیں ان کو، نہ ان کو ڈرا سک رہے ہیں. ہم ہی اس شہر میں واحد جماعت ہے، کارکنان ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ظلم کو منہ دے رکھا ہے، سندھ حکومت کے ظلم کے خلاف منہ دے رکھا ہے. ان کو ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس وجہ سے ہمارے خلاف یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ بس اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے. کل 12 گھنٹوں کے اندر اگر میرے 3 کارکنان جو کل رات گرفتار کیے معصوم بے گناہ گھروں سے، اگر ان کو نہیں چھوڑا تو اور یہ چھاپے بند نہ کیے، میں کل جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں کہ کل ہم شہر میں ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے. ہم سڑکوں پر احتجاج، تم مارو گے پکڑو گے، میں اور کارکن بناؤں گا اور لوگ بناؤں گا. ایک مارو گے 100 بناؤں گا، ایک پکڑو گے 100 اس سے زیادہ خطرناک بناؤں گا. اگر آپ نے تباہ کرنے کا پلان ہی کر لیا ہے تو دنیا کو پتا چلے پھر تباہی ہوتی کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. یہی مجھے کہنا تھا. یہ 2 باتیں تھیں. میں انتظار کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اس ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز، کراچی اور سندھ بالعموم اور کراچی بالخصوص، ہم پر ہونے والے اس مظالم اور یہ جو دہشت گردی، پولیس دہشت گردی ہم پر ہو رہی ہے، اس کا نوٹس لیں، ورنہ اس شہر کی امن کی ضمانت میں نہیں دے سکتا. تھینک یو ویری مچ. جی ہم نے جو ہے وہ ہم کراچی کے متعدد جگہوں پہ جہاں پہ انشاءاللہ تعالی متعدد جگہوں پہ ہمارا احتجاج ہوگا سڑکوں پر، ہم نے اس کا پلان جو ہے وہ بنا لیا ہے. 12 گھنٹوں کے اندر اگر جو ہے ہمارے ساتھی، تینوں ساتھیوں کو چھوڑا نہیں اگر انہوں نے، جن کو کل رات اریسٹ کیا ہے، 16 ساتھی ہمارے اریسٹ ہیں. وہ تو کورٹ میں ان کا مقدمہ چل رہا ہے، دہشت گردی کا مقدمہ ڈالا ہے. دہشت گردی کوئی ہوئی نہیں ہے. اگلوں کو کسی کو نہ گولی لگی ہے، نہ کسی کو جو ہے وہ کوئی مقدمہ بنایا ہے. اور یہ جھوٹی FIR کاٹی ہے مصطفیٰ کمال کی. میں بول رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے، SSP کہہ رہا ہے فیصل بشیر میمن، اور یہ یہ MQM والوں کے ساتھ شراب کی محفلیں کرتا ہے، وہاں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے. اور جا کر یہ FIR میں ڈالا کہ مصطفیٰ کمال 400 سے 500 لوگوں کو لے کر پولنگ اسٹیشن کے اندر گئے. اگر میں کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا ہوں تو میں یہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دوں گا اگر یہ ثابت کر دے. یہ اتنے بڑے فورم پہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے سامنے، یہ ججز کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. اس کو میں آخری انجام تک پہنچاؤں گا، اس جھوٹ کو میں آخری انجام تک پہنچاؤں گا. اور اس پورے SSP کی اس کاروائی میں جو یہ فیصل بشیر میمن ہے، AIG جاوید اوڈو اس کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے. اور اگر سندھ حکومت ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ ان کی اگر نالج میں ہے اور وہ خاموش ہیں تو وہ بھی اس جرم کے برابر بچیں گے. آپ نے پوچھا کہ بھائی ہر کسی کے ساتھ مصطفیٰ کمال کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جہاں پہ جس کا بھی جو بھی کامن ایجنڈا ہوگا ہم ہر کامن ایجنڈے پہ ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ بات واضح ہو گئی. یہ کمزور حکومت جو کہ مہنگائی کے خلاف آئی تھی
او بھائی تو اگر تم نے IMF سے ڈکٹیشن لے کر روزانہ قیمتیں بڑھانی ہیں تو یہ کام تو کوئی 10ویں کلاس کا بچہ بھی کر لے گا. تمہاری ایکسپرٹیز کہاں گئی؟ تمہاری حکومت کہاں گئی؟ تو ایسی حکومت کو نہیں چلنا چاہیے. اور اس کا پورا مزہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے. اس کو پتا ہے کہ آج اس کمزور حکومت کو جو کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے چل رہی ہے, اس کو پیپلز پارٹی کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو آپ تو ریاست کو تباہ کر رہے ہو. آپ نے 14 ڈسٹرکٹ میں جو الیکشن کرائے, آپ نے بتا دیا کہ یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پولیس ذاتی ملازم ہے, سرکاری افسر ذاتی غلام ہیں ان کے. اور اب آپ یہ والا کھیل کراچی میں کر رہا ہو. 16 جون سے جو الیکشن ہوئے NA 240 میں, یہ کھیل پیپلز پارٹی کی پولیس ہمارے ساتھ کر رہی ہے. ہم تو الطاف حسین کے آگے, دہشت گرد رو کے آگے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. یہ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں بیچتے. اگر ان کو اس کھیل کا شوق ہے, اب تک ہم نہیں کھیلنا چاہ رہے تھے, لیکن آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر 12 گھنٹے کے اندر میرے ساتھی نہیں چھوٹے, 3 ساتھی جن کو رات کو اریسٹ کیا ہے, تو جو ہے وہ پھر امن کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر نہیں ہے, پھر یہ سندھ پولیس اس کی ذمہ دار ہے. نہیں, ہم تو جو ہے وہ دیکھیں تو بہت ارلی بات ہے, بوائیکاٹ وغیرہ کی کوئی بات نہیں. ہم ارلی بات ہے, یہ کیا بیچتے ہمارے آگے, یہ ان کی ہم یہ کوشش ناکام کر دیں گے. ہم اپنی پوری, یہ ان کو پتا ہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے, جبھی تو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. ہم پر یہ گولیاں چلوا رہے ہیں, ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک تھوڑی ہے, اور یہ کوئی پہلے 19 جون 1992 کا دور تھوڑی ہے, یہ 88 کا دور تھوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی پکا قلعہ پہ آپریشن کرا لے. 19 جون 1992 کو آرمی آپریشن شروع کر دے, یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرے, جا کر جو ہے وہ پولیس والوں کو جو ہے وہ تمغے لگائے بندے مارنے پہ. بھائی یہ 2022 ہے, نہ یہ کراچی وہ ہے, نہ یہ حالات وہ ہیں. یہ 2022 ہے, یہ نہیں چلے گا. یہ سارا یہ دہشت گردی, یہ پولیس گردی, یہ نہیں چلے گی. یہ ابھی تو بھائی ہمارے لیے سارا سب سے بڑا مسئلہ امن سے رہنا ہے, نہیں لڑنا ہے. اگر لڑائی ہم پر مسلط کر دو گے تو پھر ہم نے تو 40 سالوں میں آنکھیں جو ہے وہ اسی ماحول میں کھولا ہے کہ اس کے علاوہ لڑائی کے علاوہ یہاں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا. تو پھر ہم سے آپ کیسے جیت پاؤ گے؟ یاد نہیں ہے کہ ان کو یاد نہیں ہے آج کے افسروں کو کہ یہ پولیس جو ہے وہ اپنے تھانوں سے وردی میں نہیں نکل پاتے تھے؟ یہ وہی دور کراچی میں واپس لے کر آنا چاہتے ہیں. میں الفاظ بولنا نہیں چاہتا کہ جو حالات تھے 2016 تک, میں بولنا نہیں چاہتا کہ 8 10 سال 12 سالوں میں کیا حشر ہوا ظلم کرنے والوں کا, تو میں بولنا نہیں چاہتا, لیکن یہ ظلم برداشت نہیں کروں گا میں. تھینک یو. دیکھیں سارے جو بھی الیکشن ہوں گے, ہر الیکشن پہ ہم حصہ لے رہے ہیں, ہر الیکشن پہ, ہر سیٹ پہ ہم حصہ لے رہے ہیں. یہ حفیظ الدین صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں NA 245 پہ, NA 245 ہے نا وہ, NA 245 پہ حفیظ الدین صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ ایکس MP رہ چکے ہیں, میرے سینئر وائس چیئرمین ہیں, اور ہم بھرپور الیکشن کیمپین ہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور ہماری الیکشن کیمپین لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. ہمارے پاس پیسے ہے نہیں حرام کمائے ہوئے کہ ہم جھنڈے لگائیں اور ہم بینر لگائیں. ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. ہم تو لوگوں سے, ہم نے بلدیہ, ہم نے کورنگی لانڈی میں بھی یہ والا کام کیا, اور دیکھیں کہ ہمارے پاس 13,927 ووٹوں کا ریکارڈ ہے. اور یہ NA 240 یہ لانڈی کا الیکشن ہم جیتے ہیں, میرے پاس ریکارڈ ہے. اور ہم سے چھیننے کے لیے ہمیں مارنا پڑ گیا, ان کو آ کر ہم پر دہشت گرد حملہ کرانا پڑ گیا, اور آج تک ہم پر یہ پولیس دہشت گردی کر رہی ہے. ہر الیکشن لڑیں گے. اور جہاں تک جو ہے وہ آپ نے بات کی دوسری والی بات, وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, میں اس کے اندر جو ہے وہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. جی تھینک یو ویری مچ. یہ جو بارشوں کی تباہی ہو رہی ہے, ساری تباہی بربادی, بھی تو بارشیں شروع نہیں ہوئی ہیں, اور تباہی بربادی ہے. تو صحیح کام کرنے کے بجائے, لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے, سندھ حکومت اور اس کی پولیس جو ہے وہ PSP کے کارکنوں کو, معصوم کارکنوں کو گرفتار کرنے پر لگی ہوئی ہے. ہم اب خاموش نہیں بیٹھیں گے. بہت شکریہ.